بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إنا حاملوك على ولد ناقة رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا رسول اللہ احملنی، مجھے سوار کروا دیجئے، یعنی سواری کے لیے کوئی جانور دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا حاملوک علی ولد ناقہ، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروائیں گے۔ یہ ازراح مزاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اب ظاہر ہے اس بات کو سنتے ہی انہوں نے کہا وما اصنع بولد الناقہ، تو میں اونٹنی کے بچے کا یا رسول اللہ کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے جانور چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ہل تلد الابل الا النوق، بھائی بڑے اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروائیں گے، تو جو جوان اونٹ ہے اس کو بھی تو آخر اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، تو وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراح مزاح فرمایا، اور دیکھیں کس قدر خوبصورت اور نفیس مذاق ہے، اور کسی طرح کا کوئی جھوٹ کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مذاق کر لیا کرتے تھے، کوئی جملہ مزاحاً بول دیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازراح مزاح کوئی نہ کوئی جملہ بول دیا کرتے تھے۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک چھوٹے سے بنے ہوئے اس میں تھے، خیمے میں۔ تو میں نے آ کے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ داخل ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا اکلی یا رسول اللہ، سارے کا سارا داخل ہو جاؤ؟ سارے کا سارا داخل ہونے کا مطلب یہ کہ اتنا چھوٹا خیمہ ہے کہ اس کے اندر آپ موجود ہیں، آپ کے بعد میں آؤں گا تو یہ تو بڑی مشکل سے میں اس کے اندر آ سکوں گا۔ تو ازراح مزاح انہوں نے کہا اکلی، میں سارا آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں کلو، سارا داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، اور کس قدر نفیس و خوبصورت ہے۔ اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، اور کس قدر سچا اور نفیس مزاح، جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مذاق ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کوئی نہ کوئی رنج پہنچتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے سچی بات کریں، اور ایسا نفیس مذاق کریں، خوبصورت مذاق کریں جس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔